کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر موقع میں خیر کا متلاشی ہوتا ہے. چونکہ موسم کے حوالے سے سردیوں کے موسم میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو مومن اس میں خیر تلاش کرتا ہے. یہ محض جذباتی بات نہیں بلکہ صلحاء کے ہاں اس کا تفصیل سے تذکرہ ملتا ہے. ایک حدیث پاک میں بھی اس موضوع کو بیان کیا گیا، لیکن اس حدیث پاک کی سند پر بعض لوگوں نے کلام کیا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مرحبا بالشتاء. جملے کی خوبصورتی دیکھیں. فرمایا کہ سردیوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. دیکھیے، ہر شخص کا ذہن کسی ٹارگٹ پہ ہوتا ہے. دکاندار کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ عید قریب آ رہی ہے تو اس کے لیے خوب تیاری کرنی. کاشتکار اپنے حساب سے جو اس کا موسم ہوتا ہے اپنے فصل کے حصول کا اس کو سامنے رکھتا ہے. ہر شخص اپنے اپنے حساب سے. جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے چاہتے ہیں. فرمایا مرحبا بالشتاء، ہم سردیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں راتیں لمبی ہوتی ہیں جس میں اللہ کو یاد کرنے یعنی تہجد کا موقع ملتا ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں جس میں روزہ رکھنے میں آسانی ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ مرحبا بالشتاء، ہم سردیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس میں برکت کا نزول ہوتا ہے. اور برکت کا نزول یوں ہوتا ہے کہ رات بھر اللہ کو یاد کیجئے اور دن بھر اللہ تعالیٰ کو روزے کے ذریعے سے منائیے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ مومن کے اوقات میں سب سے بہتر اوقات سردی کے ہوتے ہیں. یہ سید التابعین ہیں اور یہ ان کو ایک بہت ہی عجیب و غریب امتیاز حاصل ہے. آپ نے بارہا ان کا نام سنا، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی والدہ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ تھیں. تو گھر میں خدمت کے لیے آتی تھیں. یہ چھوٹے تھے تو جب وہ خدمت میں لگتی تھیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کھلاتی تھی. تو ان کو یہ امتیاز حاصل ہے، یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شفقت عطا فرمائی. فرماتے ہیں کہ مومن کے اوقات میں سب سے بہتر وقت یا سب سے بہتر دورانیہ یا سب سے اعلیٰ موسم سردی کا ہوتا ہے کہ لمبی راتیں ہیں جو قیام کا ذریعہ بنتی ہیں اور مختصر دن ہیں جو روزے کی سعادت کے حصول کا سبب بنتے ہیں. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں سیدنا عبید ابن عمیر رحمہ اللہ. فرماتے ہیں کہ جب سردی آتی تو وہ فرماتے ہیں یا اہل القرآن، اے قرآن والو، راتیں لمبی ہو گئیں تاکہ تم اللہ کا قرآن پڑھ سکو، تو غنیمت جانو اور خوب اللہ کا پاک کلام پڑھو. اور دن چھوٹے ہو گئے تاکہ تم روزے رکھ سکو، تو اس کو بھی غنیمت جانو اور اپنے رب کو اپنے روزوں کے ذریعے سے مناؤ. تو یہ اللہ رب العزت نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس نعمت سے یوں استفادہ کریں کہ رات کا قیام یعنی تہجد کا اہتمام کریں. تہجد بھی عجیب نعمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث شریف میں دیگر فوائد سمیت تہجد میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے، عظیم ترین فائدہ ہے جو اس نسبت ہی سے میسر آتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں رات کے آخری حصے میں، اور 3 باتیں ارشاد فرماتے ہیں. دن بھر بندہ جو مانگ رہا تھا، دن بھر بندہ اللہ کے پیچھے پیچھے تھا، تہجد میں اللہ بندے کے پیچھے پیچھے. اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں کوئی ہے اپنی مغفرت کروانے والا جس کی میں بخشش کروں.
دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں کوئی ہے دعا کرنے والا جس کی میں دعا قبول کروں. تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں کوئی ہے سائل جس کو میں عطا کروں. کیا خیال ہے کہ اللہ پاک جسے فرمائے کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں اور اس کے بعد بندہ مانگے تو اللہ نہیں دیں گے؟ آفر کے بعد تو پھر تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ مالک بن گئے, اللہ نے آپ کو مالک بنا دیا جب وہ یہ فرما رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا ہو, ہم اس کی بخشش کریں. یہ آخری پہر میں اللہ پاک کی طرف سے ہر روز اعلان ہوتا ہے. تو اس نعمت کا حصول اس ذریعے سے ہوتا ہے. یہ عظیم ترین نعمت ہے. عظیم نعمت کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ نسبت سے میرے ذہن میں ہے. اس کے لیے ایک دو اصطلاحات سمجھنا ضروری ہیں. نیم شب ایک اصطلاح ہے. نیم شب کہتے ہیں آدھی رات کو, اور نیم روز کہتے ہیں آدھے دن کو. فارسی کے جملے ہیں. نیم روز آدھا دن, دوپہر. نیم شب آدھی رات. افغانستان میں ایک صوبہ ہے, اس کا نام نیم روز ہے. یہ پرانی بات ہے. تو لشکر کشی تھی, حکومت کو فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی, بادشاہ کو فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی مخالفین پر. تو بادشاہ ایک اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیں. حضرت نے دعا فرمائی, اللہ نے کرم فرمایا, فتح نصیب ہو گئی. بادشاہ بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کرنے کے لیے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک جملہ کہا, حضرت میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ کو نیم روز جو صوبہ ہے آپ کو نیم روز کا گورنر بنا دو, نیم روز کا بادشاہ آپ کو بنا دو. فرمایا جب سے نیم شب کی بادشاہت ملی ہے نیم روز کی بادشاہت کی ضرورت نہیں. حضرت نے مجھے سنا, جب سے نیم شب کی بادشاہت ملی اس کے بعد سے اس کی ضرورت نہیں. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے, اور اللہ تعالی سے جو آپ کی جو راز و نیاز کا سلسلہ تھا وہ بہت ہی کمال کا تھا. اتنا کمال کا تھا کہ طویل ترین قیام ہوتا تھا اور قدمین شریفین پر ورم آ جایا کرتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے حوالے سے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں. ان میں سے ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل, دیکھنا تہجد کا اہتمام کرنا. اس موقع پر 4 فائدے بیان فرمائے. فرمایا کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ تم سے پہلے جتنے صلحاء گزرے ہیں سب کا یہ طریقہ رہا ہے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ تہجد کا اہتمام کرو گے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا, اور اللہ کے قرب جیسی کوئی نعمت نہیں ہے جسے نصیب ہو جائے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ تہجد کا اہتمام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے بچاتے رہیں گے. نقطہ یہ ہے کہ جسے اللہ پاک گناہوں سے بچائیں اس سے بڑا عافیت والا کوئی شخص نہیں. تو اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی اہمیت کو بیان فرمایا. اب تہجد کے حوالے سے 2 باتیں مزید قابل تشریح ہیں کہ تہجد کا وقت کیا ہے ایک, اور دوسری بات یہ کہ تہجد میں رکعات کی تعداد کیا ہے. رکعات کی تعداد کے حوالے سے بہت سے اقوال ہیں, لیکن جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں یہ تہجد کی رکعات کی تعداد ہے. عمومی طور پر 8 رکعتوں کا اہتمام کیا جائے, اس لیے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ تہجد میں عموماً 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، کبھی 12 بھی پڑھ لیں لیکن عموماً 8 پڑھیں. 2 کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کبھی تاخیر سے آنکھ کھلی اور 2 رکعتیں ہی ملی تو تب بھی پوری تہجد آپ کو مل گئی. یہ تو تعداد ہے. اوقات کے حوالے سے کہ اس کا وقت کیا ہے، عمومی طور پر آپ حضرات کے ذہن میں جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ تہجد کا وقت جو ہے وہ آخر شب ہے. یہ مفہوم ایک حد تک درست ہے لیکن یہ مفہوم حتمی نہیں ہے. اس میں بڑی وسعت اور بڑی آسانی ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اس میں بڑی وسعت اور بڑی آسانی ہے. اس نسبت سے میں شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی تحریر میں سے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ صلاۃ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے. یعنی اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل بھی تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو تہجد کے جتنے فوائد و فضائل ہیں وہ انشاءاللہ سارے کے سارے اس کو اللہ پاک عطا فرمائے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحاح میں روایت موجود ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے شب میں بھی اور وسط شب میں بھی اور آخر شب میں تہجد پڑھی ہے. حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کی تحریر. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحاح میں روایت موجود ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے شب میں بھی اور وسط شب میں بھی اور آخر شب میں تہجد پڑھی ہے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے شروع میں، رات کے وسط میں اور رات کے آخر میں پڑھی ہے تو پھر تو اس کے بعد مزید کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. مگر آخری ایام میں جو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں یا آخری زمانہ ہے، مگر آخری ایام میں اور زیادہ تر اخیر شب میں پڑھنا وارد ہے. آگے حضرت فرماتے ہیں کہ کمال کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ یعنی خیر کا سلسلہ تو عشاء کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں جس قدر بھی رات کا حصہ متاخر ہوتا جاتا ہے برکات اور رحمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں، اور سب سے آخر میں سب حصوں سے زیادہ برکات ہوتی ہیں. فرماتے ہیں کہ تہجد ترک وجود یعنی ترک نوم سے عبارت ہے کہ نیند کو چھوڑنا. اس لیے اوقات نوم عشاء کے بعد اوقات نوم شروع ہو جاتے ہیں. اگر آدمی 2 رکعت کے لیے بھی نیند کو چھوڑے گا تو تہجد کا مفہوم اس کو میسر ہوگا. تہجد ترک وجود یعنی ترک نوم سے عبارت ہے، اس لیے اوقات نوم بعد عشاء سب کے سب وقت تہجد ہی ہیں. یہاں تک حضرت کا مضمون تھا. پھر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں تحریر فرمایا ہے، وہ بھی میں اقتباس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ بنوری ٹاؤن جامعۃ العلوم الاسلامیہ والوں کا فتویٰ ہے، یہ اسی کا اقتباس ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ جو والد محترم ہیں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ تہجد وجود سے مشتق ہے اور یہ لفظ 2 متضاد معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی سونے کے بھی آتے ہیں اور جاگنے بیدار ہونے کے بھی. اسی رات کی نماز کو اصطلاح شرع میں نماز تہجد کہا جاتا ہے، اور عموماً اس کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ نماز تہجد ہے. لیکن تفسیر مظہری میں ہے کہ مفہوم اس آیت کا اتنا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز کے لیے سونے کو ترک کر دو.
اور یہ مفہوم جس طرح کچھ دیر سونے کے بعد جاگ کر نماز پڑھنے پر صادق آتا ہے، اسی طرح شروع ہی میں نماز کے لیے نیند کو مؤخر کر کے نماز پڑھنے پر بھی صادق آتا ہے۔ اس لیے نماز تہجد کے لیے پہلے نیند ہونے کی شرط قرآن کریم کا مدلول نہیں ہے۔ پھر بعض روایت حدیث سے بھی تہجد کے اسی عام معنی پر استدلال کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نماز تہجد کی جو تعریف نقل کی ہے وہ بھی اسی عموم پر شاہد ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے، البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد پر محمول کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ نعمت ہمیں نصیب فرمائے اور وہ نیم شب کی بادشاہت ہم سب کو عطا فرمائے، اور آپ سب کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔